عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے فضائل اور مناقب آپ نے سنے۔ اس جمعہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و مناقب کے ضمن میں آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے اور دل میں ان کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پہلی ولادت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بچہ کہاں ہے، یعنی مجھے بچہ دکھاؤ۔ سیدنا علی حضرت حسن کو لے کر آپ کے پاس آئے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ان کے کان میں اذان دی اور کھجور کو چبا کر اس کا پیسٹ بنا کے انگلی کو لگا کر آپ نے ان کے تالو پہ لگا۔ پھر پوچھا کہ علی بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے حرب نام رکھا ہے۔ حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ حسن کے معنی خوبصورتی کے، بیوٹی کے، حسین و جمیل کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ پوچھنا کہ علی بچے کا کیا نام رکھا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں میں بچوں کے نام کا رکھنے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا والد ہے۔ اسی لیے آپ نے علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے۔ جب وہ نام آپ کو پسند نہیں آیا تب آپ نے وہ نام تبدیل کر دیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اگر مانوی اعتبار سے کوئی نام اچھا نہ ہو تو اسے بدلا جا سکتا ہے، اسے تبدیل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ناموں کے بچوں کی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے اچھے نام رکھا۔ اثرات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کا نام فاتح خان رکھ لیں گے، پھر جب وہ فوجی جرنیل بنے گا تو کشمیر فتح کر لے گا چونکہ اس کا نام فاتح خان ہے، اتنا گہرا اثر نہیں ہوتا۔ اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں، اس کی ایک جھلک آتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ اپنے بچے کا نام اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر، ان کی سیرت سے متاثر ہو کر، ان کے کردار سے متاثر ہو کر، یا ان کا جو رسول اللہ سے تعلق اور ان کی رسول اللہ سے جو محبت تھی اس سے متاثر ہو کر آپ اگر اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، یہ ساری صفات ذہن میں رکھ کر، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ وہ اوصاف حمیدہ آپ کے بچے کے اندر پیدا کرے گا، اتنے نہ صحیح لیکن کم، اس جیسے بہرحال اچھے اور نیک اوصاف اس میں پیدا ہوں گے۔ اس لیے نام ڈرامے دیکھ کر، آنکھیں بند کر کے، کوئی قرآن نکال کے اس طرح نام نہیں رکھنے چاہیے۔
سوچ سمجھ کے معنی پہ غور کر کے علماء سے مشورہ کر کے، اگر گھر کے خود بڑے عالم ہیں صحیح ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے نام رکھیں، یہ حق والد کا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے مختلف برادری میں، جی ہمارے یہاں رواج ہے یہ دادی نام رکھتی، جو بھی بچہ جس کے یہاں پیدا ہوگا دادی نام رکھے گی، اور وہ کیا نام رکھتی ہے؟ پیریں دیتا، نبی بخش، رمضان کے مہینے میں پیدا ہو گیا تو رمضان، چاند رات کو پیدا ہو گیا تو عیدو، عیدن، یہ دادی اماں نے نام رکھا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے، اور یہ والد کا حق ہے کہ وہ یہ نام رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا، یہ حضرت حسین، دوسرا بچہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے بچہ دکھاؤ، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھر وہی کہا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے، چونکہ پہلے کا حرب رکھا تھا آپ نے تبدیل کر دیا تھا، اس کا پھر حسن رکھ دیا، تو اس کا میں نے پھر سے حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ حسین، پہلا حسن تھا یہ حسین۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کے بطن سے پھر جب میرا تیسرا بچہ ہوا، آپ پھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب رکھا ہے۔ یہ نام پتہ نہیں کیوں حضرت علی کو پسند تھا، آپ نے کہا میں نے حرب نام رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں یہ محسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن، حسین اور محسن، فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر یہ نام رکھے ہیں۔ انی سمیتھا، میں نے جو ان کے نام رکھے ہیں، فرمایا باسماء والد ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے ناموں پر یہ نام رکھے ہیں، یعنی وزن وہ ہے اور معنی بھی وہی ہے، نام الگ ہیں وزن وہی ہے معنی بھی وہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے پھر اللہ کے رسول نے خود نام بتائے، آپ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبر، حسن شبر، اور پھر حسین شبیر، یہ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے ہیں شبیر، اور ادھر محسن اور ادھر سے مشبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس زمانے میں یعنی عبرانی زبان کے اندر شبر کے، حسین کے، مبشر کے وہی معنی تھے جو آج حسن کے، حسین کے اور محسن کے عربی زبان کے اندر معنی بنتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ان کے ناموں پر رکھے اور آپ نے اسے پسند فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی گود میں حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے تھے، آپ کی گود میں گھٹنے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کسی سے باتیں بھی کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے وقفے سے حضرت حسن کو پیار بھی کر لیتے، بوسہ دے دیتے، کبھی سر پہ پیار کر لیتے، کبھی رخسارہ چوم لیتے۔ تو جو سامنے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا، غالباً اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما، اور آپ ایک بیٹا ہے اور اسی کو چومے چلے جا رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر پیار نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، ہماری شریعت پر نہیں ہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے. بڑوں کا بعض لوگ بچوں کو یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ کسی سے پیش کیسے آنا ہے. گھر میں بڑا آ گیا ہے تو اس کو کیسے پیش آنا ہے اس کے سامنے، اور کوئی تم سے عمر میں چھوٹا ہے تو اس سے کیسے پیش آنا ہے. یہ تعلیم دینی چاہیے. یہ برگر فیملی کے جو بڑے بڑے مالدار فیملی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بچوں کو بچپن میں بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے، روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، اس طرح ان کی ذہنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، وہ پنپ نہیں پاتے. دیکھیے اس کو جو سمجھانا ہوتا ہے اس کی ایج کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بچے نے 2 سال کا بچہ ہے، اس نے کوئی غلط چیز کھا لی، اب آپ نے ایسا تماچا مارا کہ وہاں جا کے گرا اور پتہ چلا کہ جو ہونٹوں میں سے خون ہے، کان میں سے خون ہے، ناک میں سے خون ہے. اب یہ تو سہل بات ہے، ظالموں والی بات. بچے کے ساتھ تربیت کے لیے جو سمجھانا ہوتا ہے اس کی ایج کے مطابق ہوتا ہے. اسے پیار سے اس غلط بات کو غلط بتایا جاتا ہے، لیکن پیار کے انداز میں، میٹھے انداز میں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے. بیٹا ایسا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی اور آپ انہیں لوگوں میں تقسیم کر رہے. حضرت حسن اس وقت چھوٹے تھے، یعنی گھٹنوں کے بل چلنے والے. یہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ڈھیری کے پاس آئے. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز ان کو مل جائے فوراً، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ ہو، فوراً اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال دیں. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی ہے تو ویسے کھانے کی چیز تھی، اٹھائی اور منہ میں ڈالی. نبی کریم کی توجہ بانٹنے کی طرف تھی. اچانک آپ نے دیکھا کہ حسن کچھ چبا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ منہ میں کھجور ہے. آپ نے انگلی منہ میں ڈالی، تھپڑ نہیں مارا، انگلی منہ میں ڈالی اور کہا کف کف، بیٹا تھو کرو تھو کرو تھو کرو، اسے نکالو. انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے. یہ بچے کو سمجھانے کا انداز ہے. پیار سے سمجھایا کہ بیٹا ہم سید ہیں اور میری آل پر اللہ نے صدقہ حرام کیا، ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور یہاں زیادہ تر مانگنے والے آپ کو پاک و ہند میں سید ملیں. ہم سید ہیں، آل رسول ہیں. وہ یہ اس لیے باور کراتے ہیں کہ تاکہ آپ ان کو زیادہ دیں، سید کے نام سے زیادہ دیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید پر صدقہ حرام ہے. اور اس لیے بھی کہ فرمایا اوصاف الناس، مسلم کی روایت ہے، فرمایا یہ ہاتھوں کی میل ہے، صدقہ ہو زکوٰۃ ہو، فرمائیے اوصاف الناس ہے، ہاتھوں کی میل ہے. اور میں اپنی آل پر یا خود اپنی ذات پر میل خرچ کروں، یہ میرے شایع نشان نہیں، نہ میری آل اولاد کے شایع نشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین، ایک موقع پر آپ نے دونوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آپ نے فرمایا اللہم حبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور ایک موقع پر آپ نے یوں بھی فرمایا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے بھی پیار کر اور ان سے بھی پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرے. یعنی میرے نوازوں سے جو پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو حسنین کریمین سے آپ نفرت نہیں رکھ سکتے. حسنین کریمین کی محبت آپ اپنے دل میں رکھیں گے، ایمان میں رکھیں گے. لیکن اس سے بعض لوگوں نے اتنا غلط نتیجہ نکالا کہ حسن حسین کی محبت رکھو، باقی جو مرضی کرو.
علی کی محبت دل میں رکھو، باقی جو مرضی کرو۔ یہ نقطہ نظر غلط۔ حسنین کی محبت ایمان کے بعد فائدہ دے گی، ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دے گی، اور ایمان توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کو چچا ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں اتنا پیار تھا کہ جس عورت نے، لونڈی نے، سویبہ نے ابو لہب کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا دیا ہے، اور بھائی بھی وہ جو فوت ہو چکا ہے، عبداللہ آپ کے والد، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس لونڈی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس خوشخبری سنانے پر جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ لیکن وہی جو آپ کی ولادت پر خوش ہو رہا ہے، جب آپ نے نبوت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے توحید کی دعوت دی، تو وہی چچا آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ تو یہ جو ذات سے پیار اور محبت ہے، وہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب یہ محبت ایمان کے ساتھ ہو۔ لہذا اگر آپ حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں، توحید سے محبت رکھنی پڑے گی، سنت سے محبت رکھنی پڑے گی، ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے پیار رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مسجد سے نکلے، اور باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں حضرت حسن بھی کھیل رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت میں حضرت حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھا لیا۔ یہ دیہاتی کلچر میں آج بھی یہ رواج ہے کہ بڑے بوڑھے پیار سے بچوں کو کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ سر کو پکڑ کے سواری کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ کندھے پہ بٹھا لیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم تو اپنے نانا کے مشابہ ہے، اپنے باپ کے تو بالکل بھی مشابہ نہیں۔ یعنی حضرت علی کی شباہت تیرے اندر نہیں ہے، تیرے نانا کی یعنی رسول اللہ کی شباہت تیرے اندر موجود ہے۔ حضرت علی بھی برابر کھڑے تھے، وہ مسکراتے رہے، چونکہ یہ بھی ایک تعریف ہوتی ہے کسی اچھے شخص کے بارے میں، نیک شخص کے بارے میں، ایک پیغمبر کے بارے میں کوئی کہے کہ اس بچے کی شکل ہمارے نبی سے ملتی ہے، تو یہ انتہائی خوشی اور سعادت کی بات تھی۔ ویسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کے کافی مشابہ تھے، کافی مشابہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور طریقہ، اطوار، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سوچ وچار، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل میچ کرتی تھی، اور یہی اثرات اولاد میں بھی آئے۔ مائیں اگر نیک ہوتی ہیں تو یقیناً بچوں کی زندگی میں ان کی سیرت کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سارے رشتے ناطے، سارے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے، الا نسبی و سببی، سوائے میرے حسب نسب کے، باقی سارے رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں۔ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی، ان کے دل میں ایک تمنا پیدا کہ میں کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اپنا تعلق جوڑوں۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے دور خلافت میں گئے، اور ان سے کہا کہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے آپ کی ایک بیٹی کلثوم ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، اور کئی بار چکر لگائے۔ آخر حضرت علی کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اس فرمان کی وجہ سے میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا میں مشورہ کروں گا۔
سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے پوچھا، اس طرح اس وقت حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، اس طرح آپ کے لیے عمر فاروق نے رشتہ مانگا ہے، تو انہوں نے کہا ابا جی میرے متعلق آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ پسند کیا ہے یا آپ کے لیے یہ رشتہ آیا ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں، یہ بیٹی کا حق ہے۔ یہ جو ہم نے جھوٹی انائیں بنا رکھی ہیں نا، مجھے بتائیے علی المرتضیٰ سے عزت زیادہ ہے ہمارے خاندان، انہوں نے پوچھا بیٹی سے کہ میں نے جی بچپن سے ہی اپنی بہن کو زبان دے دی تھی، جب بیٹی پیدا ہوئی تھی نا میں نے بچپن سے اپنی بہن کو زبان دے دی تھی کہ بھی یہ تمہاری بیٹی بنے گی، میں نے بچپن سے بھائی کو زبان دے دی تھی، میں نے فلاں کو، اسی طرح ماں کہہ رہی ہوتی ہے، میں نے یہاں لڑکا ہوا تھا تو میں نے جب ہی کہہ دیا تھا اگر میرے یہاں لڑکی ہوئی نا تو ہم آپس میں رشتہ جوڑیں، لہذا میں نے تو بالکل اس وقت سے جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا جب سے زبان دی ہوئی ہے۔ اول تو یہ زبانیں دینا ہی غلط ہے، آپ فیوچر کو نہیں جانتے، وہ لڑکا پڑھ لکھ کر کیا بنے گا، پڑھے لکھے گا نہیں پڑھے لکھے گا، جاہل رہے گا، چپسی بنے گا، آوارہ ہوگا، محلے میں بدنام ہوگا، اور ایک آپ کی لڑکی شریف النفس ہے، آپ نے پڑھایا ہے لکھایا ہے، اچھی تربیت کی ہے، اچھی سیرت کی مالک ہے، نماز روزے کی پابند ہے، اور جس سے آپ نے زبان کر رکھی ہے وہ چرسی ہے۔ یہ سلسلہ ہی غلط ہے کہ بچپن پہ زبانیں دے رکھی ہیں۔ جب شادی کے دن آئیں، بچے جوان ہو جائیں، آپ رشتہ دیکھنا شروع کریں، اور اگر کوئی نظر میں ہے بھی آپ ذہن میں رکھیں، ذہن بنائیں، بچی سے مشورہ کریں، اور مشورے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر بعض دفعہ باپ شرماتا ہے، باپ نہیں کہہ پاتا، باپ شرماتا ہے، ماں سے بچیوں کی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، ماں سے کہہ دیتا ہے بندہ کہ آپ ان کے کان میں ڈال دو کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، پھر اگر بچی کہہ دے کہ جو ماں باپ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر بھی آپ نے جو پسند کیا ہے وہ اس کو بتا دیں، ہم نے آپ کے لیے یہ پسند کیا ہے، اور اس کی رائے کا انتظار کریں، اس کی رائے کا انتظار کریں۔ اگر وہ سنتے ہی رو کے اٹھ کے چلی گئی، اب آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے رونے سے بتا دیا کہ اس کا کیا ارادہ ہے، اور آپ کے پوچھنے سے مسکرا کے اٹھ کے چلی گئی، تو اب آپ کو مزید لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بتا دیا کہ وہ اس رشتے کو پسند کرتی ہے۔ یہ بعض دفعہ اشارے کی نئے سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ بڑوں کا فرض ہے، اور اس سے پھر گھر بستے ہیں۔ جب آپ مشورے سے کام کرتے ہیں اس سے گھر بستے ہیں، چونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے۔ اب آپ جبر کر کے، زبردستی کر کے آپ پلے باندھ دیں کسی کے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچی سے پوچھا، انہوں نے کہا ابا جی مجھ سے آپ نہ پوچھیں، آپ کو اختیار ہے، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب وہاں سے گویا گرین سگنل مل گیا، اب حضرت علی نے ہاں کر دی، بیٹی کی شادی بھی کر دی، رخصت بھی ہو گئی، اور حضرت عمر سے ان کے پھر 2 بچے بھی پیدا ہوئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹے کا نام زید بن عمر تھا، بیٹی کا نام رقیہ بنت عمر۔ اور یہ زید بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ذہین فہیم بنائے تھے۔ ایک بنو عدی قبیلے میں جھگڑا ہوا، اور یہ رات کے وقت وہاں جا رہے تھے صلح کرانے کے لیے اس قبیلے کے درمیان، تو اندھیرے میں کسی شخص نے ان کے سر پہ کوئی لاٹھی یا کوئی ڈنڈا آ کے مارا، اور یہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کچھ دیر بعد شہید ہو گئے۔ اور پھر یہ خبر آ کر فوراً ان کی والدہ ام کلثوم کو دی گئی کہ تیرے بیٹے کو اس طرح کسی نے مرڈر کر دیا۔ وہ سنتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی، اور اسی بے ہوشی میں انتقال ہو گیا، اور دونوں ماں اور بیٹے کا جنازہ اکٹھے اٹھا، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے وہ جنازہ پڑھایا۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی خبر
ایسی شوق والی ہوتی ہے تو ہم فوراً آ کے اس کے قریب اس کے باپ کو، اس کی اماں کو، ارے تو بیٹھی یہاں روٹی کھا رہی ہے، تیرا بیٹا تو اس کی میت ہسپتال میں پڑی گی۔ اب وہ اس کو ایسا شوق، یہ لوگوں کا پاگل پن ہے، یہ بتانے کا غلط انداز ہے۔ اس طرح دکھی خبریں اس طرح نہیں دی جاتی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو طلحہ، ان کی بیوی تھی حضرت ام سلیم۔ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، پیچھے ان کا بیٹا بیمار تھا، چھوٹا بیٹا تھا، بیمار تھا، جنگ پہ چلے گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو اسی دن ان کا بیٹا ان کے پیچھے فوت ہوا، اسی دن جس دن وہ واپس آئے۔ گھر میں آئے تو پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ۔ اب یہ دیکھیے بیوی کا صبر اور حکمت دیکھیں، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ظاہر بات ہے موت میں انسان اپنے دکھ وکھ سب بھول جاتا ہے۔ روٹی رکھی اس کی آگے، اس نے بڑی روٹی سکون سے کھائی، اس لیے کہ صدمہ نہیں ہے۔ رات کو سوئے بھی آرام کیا، ہم بستر بھی ہوئے، اور اس دوران بیوی نے ایک مسئلہ پوچھا، ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنی کسی سہیلی سے کوئی زیور ادھار لوں کہیں شادی پہ پہننے کے لیے، اور وہ زیور مجھے پسند آ جائے، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں اسے رکھ لوں، واپس نہ کروں؟ ابو طلحہ نے کہا پاگل ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے خریدا تھوڑی ہے، تو نے ادھار لیا۔ ایک تو اس کا یہ احسان کہ تجھے کچھ دنوں کے لیے اس نے اپنا زیور دے دیا، اور تو الٹا یہ خیانت کر رہی ہے کہ اس کو اپنے پاس مستقل رکھ رہی ہے، اسے واپس کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ پوچھ کر اب ام سلیم نے کہا کہ اللہ نے جو امانت ہمیں دی تھی بیٹے کی شکل، وہ امانت اللہ نے ہم سے لے لی، وہ امانت ہم سے لے لی۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بعد یہ واقعہ بتایا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ابو طلحہ کو اور اس کی گھر والی آج کی رات میں برکت عطا فرما۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو پھر ایک بیٹا عبداللہ بن ابی طلحہ دیا، اور پھر اس سے جو اللہ نے اولاد نسل چلائی، بعض روایات میں 9 اور بعض روایت میں 10 بیٹے اللہ نے ایسے عطا کیے جو قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور متقی تھے، اور انہی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا۔ یہ اس کے تحمل، بردباری، صبر، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ان کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہی الفاظ آپ نے علی کے لیے بھی کہے تھے، یہی الفاظ آپ نے بعض صحابہ کے لیے بھی کہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میرا میں تیرا، حسین میرا میں حسین کا، علی میرا میں علی کا۔ اللہ کے رسول نے گویا یہ انتہائی محبت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ آپ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر کھڑے کھڑے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور صفوں کے اندر گھسے، اور بچے جیسے چلتے چلتے گر جاتے ہیں، لوگوں کے گھٹنے عبور نہیں کر پا رہے تھے۔ نبی کریم منبر سے نیچے اترے، آگے بڑھ کر آپ نے بچے کو اٹھایا، حسن کو منبر پہ برابر میں آپ نے بٹھایا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی آپ نیچے حسن کی طرف دیکھتے، اور فرمایا ان ابنی ھذا سید،
میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے فرمایا دو بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان اللہ صلح پیدا کرے گا۔ اور اس پیشین گوئی کو حضرت حسن نے پورا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنی خلافت کی قربانی دے کر، جس کو آپ سیدنا معاویہ کے حالات زندگی میں آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں کے ساتھ، ویسے آپ کی اپنی نرینہ کوئی اولاد نہیں تھی، اور ویسے دیکھا جائے تو یہ جو نانا ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، یہ پوتوں نواسوں سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، بلکہ پوتوں نواسوں کو جب ان کا والد بھی اگر کسی بات پہ ڈانٹ رہا ہو تو یہ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں، خبردار جو میرے بچے کو کچھ کہا تھا۔ یہ بڑا پیار اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں رکھا ہوتا ہے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کا پیار تھا۔ ایک دن رسول اکرم مسند احمد کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسے بیان کرتی ہیں۔ آپ غمگین بیٹھے ہیں اور اشبار ہیں، آنکھوں میں آپ کے آنسو ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا تھا؟ آپ کیوں غمگین بیٹھے؟ آپ نے فرمایا، روایت میں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں جبریل کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں بارش والے فرشتے میکائیل کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل میرے پاس ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میکائیل میرے پاس ہے، اور انہوں نے مجھے سرخ مٹی دی، اور یہ کربلا کی سرخ مٹی دی، اور کہا کہ حسین اسی مٹی پہ، اسی زرزمین پہ شہید ہوگا، اور میں بڑی پریشان ہوں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشیا میں بھر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حسین اسی دن شہید ہوگا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ علامہ البانی نے بھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور پھر فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی یہ جب جن حضرت حسین کی شہادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں موجود تھی، 10 محرم کا دن تھا، یکایک میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پراگندہ بال، یعنی بال بکھرے ہوئے جیسے کنگینی کی ہوئی ہوتی، اور سر اور داڑھی میں تھوڑی تھوڑی دھول، جیسے کوئی لمبا سفر کر کے بندہ آتا ہے اس طرح تھوڑی تھوڑی دھول تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے نواسے کی مجھے خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو خبر دی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ صدمے سے میری یہ حالت اور وہ کیفیت ہو گئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بیداری کے بعد اٹھ کر جب میں نے شیشیا کو دیکھا تو وہ شیشی کی مٹی جو ہے وہ خون میں بدل چکی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں بھی ایسی فرمائی جو اللہ رب العالمین نے سچ ثابت کی، اور باقی جو آپ کے فضائل آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائے، لہذا ان فضائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان سے محبت بھی کی جانی چاہیے، ان سے پیار بھی کیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ وہ خاندان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا، اللہ رب العالمین کی یہ منشا ہے،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت کے فرزندو، اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف رکھے گا، ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی گندگی کو تمہارے وجود سے، تمہاری زندگیوں سے دور لے جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وہ تمہیں اور تمہاری زندگیوں کو پاک اور صاف کر کے رہے گا۔ گویا اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ غلاظت کو، گندگی کو، گناہوں کو اور گناہوں کی دلدل کو اللہ رب العالمین تمہارے قریب نہیں آنے دے گا اور تمہیں ان سے بچا کے رکھے گا، اور یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیت بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت رکھیں، پیار رکھیں اور دل و جان سے ان سے پیار کریں، اور ویسی محبت رکھیں جیسی صحابہ کرام ان سے محبت رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو بے شک ہم چومیں چاٹیں جیسے ربیع الاول میں لوگ کرتے ہیں، نبی کریم کا نام سنا، انگوٹھے چومے، آنکھوں پہ لگائے، ہونٹوں پہ لگائے، لیکن زندگی ساری نبی کریم کے طریقے کے خلاف۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ 10 محرم آئے، حلیمے بھی پکیں، تقسیم بھی ہوں، دیگے چڑھیں، کپڑے کالے پہن لو، یہ کر لو، وہ کر لو، گلی گلی میں تابوت رکھ لو، تعزیے رکھ لو، ان کے نام کے یا ان کی تشبیہ ہیں، ان کی شبیہ ہیں، ان جیسے گھوڑے نکال لو، پگڑیاں جو ہیں گھوڑوں کے اوپر رکھ لو۔ یہ حضرت حسین کی محبت اس سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ایک سکھ نے ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، اور ظاہر بات ہے اس کے دوران تعزیے بھی رکھے ہوئے ہیں، دلدل بھی کھڑا ہوا ہے، اوپر پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے کہ حضرت حسین کی پگڑی ہے۔ تو ایک سکھ نے ذاکر سے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور کیجیے۔ وہ خوش ہو گیا، ہو سکتا ہے میری تقریر کا کہ مجلس کا اثر ہو گیا اس سکھ پر، یہ شاید شیعہ ہونا چاہتا ہے، کہ پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر میرے ہاں چوری ہو اور چوری کا کچھ ثبوت نہ ملے، میں نے اس بندے کو نہ دیکھا ہو کس نے چرایا ہے، کوئی پاؤں کے نشان بھی نہ ملتے ہوں کہ کہاں تک جا رہے ہیں، لیکن بعد میں کسی جگہ سے گزروں اور میں دیکھوں کہ میرا جو سامان چوری ہوا تھا وہ سارا یہاں رکھا ہوا ہے، اس دکان پہ رکھا ہوا ہے یا اس گلی میں رکھا ہوا ہے، جو چیز میری چوری ہوئی تھی ساری یہاں رکھی ہوئی ہے، تو کیا میں ان کو چور کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل چوری ہوئی، اگر تیری ساری چوری شدہ چیزیں اس سے برآمد ہو رہی ہیں، بالکل اور کوئی ثبوت نہیں، تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ چور ہے۔ تو اس نے کہا ذاکر صاحب پھر مجھے بتاؤ، امام حسین کا گھوڑا تمہارے گھر سے نکل رہا ہے، پکڑی بھی تمہارے گھر سے نکل رہی ہیں، وہ تلواریں بھی تمہارے گھر سے نکل رہی ہیں، وہ تعزیے تابوت سب تمہارے گھر سے نکل رہی ہیں، تو قاتل کوئی اور ہے؟ کوئی اور قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ تھوڑا سا بھی اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کے بھی دروازے کھول دیتا ہے اور صحیح بات اسے سمجھ میں آتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ان کے مطابق اپنی نیک نام، جس طرح وہ حرام سے بچتے تھے ہم حرام سے بچیں، وہ حلال کھاتے تھے ہم حلال کھائیں، جس طرح وہ چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرتے تھے ہم کریں، جس طرح وہ دین سے محبت رکھتے تھے ہم محبت رکھتے ہیں، جس طرح وہ دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے تھے ہم بھی ویسا جذبہ رکھیں۔ یہ ہے محبت، یہ نہیں کہ ان کے نام پر بھنگ کی دوری رگڑی اور پورا پیالہ بھنگ کا پی گئے علی کے نام پہ اور حسین کے نام پہ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکے ہیں، اور ان دھوکہ دینے والوں سے بھی بچا جائے، دھوکہ دہی سے بچا جائے، دھوکے سے بچا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔